السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شیروں کے شیر اللہ کے شیر مولا علی مرتضی شیر خدا کی ولادت با سعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے امی و محافظ، میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیب قوت کے ذریعے اندر گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کی بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ، جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سہے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس وقت تک حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور علم آپ کی طبیعت کا خاصا فاتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب و غرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر کا شگاف سے دشمنوں کے سر قلم کرتے۔
جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا چھوڑ کر گئے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغاوت و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکوات شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 17 رمضان مبارک جمعہ کے دن ضرب لگی اور آپ نے رمضان مبارک میں اتوار کی رات جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیچ کے دن پڑھایا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2 ایک غزوہ سے واپسی پر سورہ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5 حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکارا یا رسول اللہ، جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نمبر 6 غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 7 ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازوں کو بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8 حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9 حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10 فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ السنن الکبریٰ النسائی حدیث نمبر 8355۔